رحمان چاچا چائے پیتے ہوئے سنا تم دونوں نے؟ وہ بیوہ آج پھر بازار آئی تھی۔ سفید لباس، چاند جیسا چہرہ اور آنکھوں میں عجب جادو۔ گوردیال سنگھ مسکراتے ہوئے، رحمان تمہارے لہجے میں کچھ زیادہ ہی نرمی آ گئی ہے، کہیں تم؟ رحمان بات کاٹتے ہوئے، بس میرا مطلب یہ نہیں تھا، مگر عجیب عورت ہے، تنہائی میں بھی پرسکون۔ مرلی بابا گہری سانس لیتے ہوئے، انسان جب بہت خوبصورت ہوتا ہے نا تو اس کے ارد گرد آزمائش بھی خوبصورت بن کے آتی ہے۔ خبردار رہنا رحمان، یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ دور سے آہٹ آتی ہے، سفید دوپٹے میں لپٹی عورت گزرتی ہے، اس کی خوشبو ہوا میں گھل جاتی ہے، تینوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ گوردیال، میں کہتا ہوں آج رات چل کر دیکھتے ہیں آخر وہ کرتی کیا ہے اس ویران حویلی میں۔ مرلی بابا، یہ تجسس نہیں، فتنہ ہے گوردیال، لیکن اگر جانا ہی ہے تو ہم تینوں ساتھ چلیں۔ رات گہری ہو چکی ہے، وہ تینوں حویلی پہنچتے ہیں۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہے جیسے کسی نے ان کا انتظار کیا ہو۔ رحمان، السلام علیکم، کوئی ہے یہاں؟ اندر سے ایک نرمی بھری آواز آتی ہے۔ راہانہ، آئیں، آپ کا انتظار تھا۔ تینوں چونک جاتے ہیں۔ وہ عورت روشنی میں قدم رکھتی ہے، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں اسرار۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے تصویری فریم لٹک رہے ہیں۔ ایک فریم میں کسی مرد کی تصویر ہے، شاید اس کا مرحوم شوہر۔ فرش پر گلاب کی پتیوں کے نشان، جیسے کوئی رسومات بار بار دہراتا ہو۔ راہانہ مسکراتے ہوئے، آپ لوگ روز میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، سوچا آج خود آ جاؤ تاکہ حقیقت سن سکو۔ گوردیال، ہم تو بس سلام کہنے آئے تھے بی بی، آپ اکیلی رہتی ہیں، ڈر نہیں لگتا؟ راہانہ، ڈر؟ جس کا سب کچھ چھن جائے اسے ڈر نہیں رہتا، بس کبھی کبھی دل چاہتا ہے کوئی بات کرے محبت سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے قریب آتی ہے اور تینوں تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رحمان گھبرا کر، بی بی ہم عام لوگ ہیں، بزرگ ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ راہانہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، میں کچھ نہیں چاہتی، بس دیکھنا چاہتی ہوں کیا آج کے زمانے میں کوئی نیک دل باقی ہے۔ روشنی مدھم ہوتی ہے، فضا میں عجب سا بوجھ۔ وہ تینوں کو الگ الگ کمروں میں بٹھاتی ہے۔ پہلے رحمان چاچا کے پاس آتی ہے۔ راہانہ، رحمان صاحب، اب کے چہرے پر نرمی ہے، کبھی دل چاہا کہ کوئی اب کے پاس بیٹھے، اب کا ہاتھ تھامے۔ رحمان خاموشی سے نظریں جھکاتے ہوئے، ہاں دل چاہا تھا، مگر وہ دن بھی ایمان کا امتحان تھے اور یہ رات بھی۔ وہ آہستہ سے ہنستی ہے اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے کمرے میں گوردیال سنگھ بیٹھے ہیں۔ راہانہ، فوج والے ہیں نا آپ؟ بہادر، تو پھر محبت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ گوردیال، میں محبت سے نہیں، خود سے ڈرتا ہوں بی بی، دل اگر بہک گیا تو میں اپنی عمر بھر کی عزت ہار دوں گا۔ وہ تیسری طرف بڑھتی ہے۔ تیسرے کمرے میں مرلی بابا آنکھیں بند کیے مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ راہانہ آہستہ سے، بابا جی کبھی دل نہیں چاہا کہ کوئی اب کے پاس بیٹھے، کوئی نرمی، کوئی لمس۔ مرلی بابا آنکھ کھول کر، شیطان کبھی چہرے سے پہچانا نہیں جاتا بی بی، وہ خوشبو میں چھپا ہوتا ہے، اور آج میں نے وہ خوشبو محسوس کر لی۔ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، سانس بھاری ہے، چہرہ بدلنے لگتا ہے، مسکراہٹ غم میں بدلتی ہے۔ وہ تینوں پھر مرکزی حال میں آتے ہیں۔ عورت ان کے سامنے کھڑی ہے، چہرہ اب سنجیدہ ہے۔ راہانہ، تم تینوں نے امتحان پاس کر لیا۔ رحمان، امتحان؟ راہانہ، ہاں، میں نے تمہیں بہکانے کی کوشش کی، نہ گناہ کے لیے بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایمان ابھی زندہ ہے یا نہیں۔ تینوں ششدر رہ جاتے ہیں۔ راہانہ آنسو بہاتے ہوئے، میرے شوہر نے مرتے وقت کہا تھا، اگر دنیا میں ایک بھی سچا مرد باقی ہوا تو عورت کبھی گناہ میں نہیں گرے گی۔ میں نے تم تینوں میں وہ ایمان ڈھونڈا، اور آج مجھے یقین ہو گیا
نکی ابھی زندہ ہے۔ وہ آہستہ سے فریم اٹھاتی ہے، شوہر کی تصویر کو دیکھتی ہے اور دھیرے سے کہتی ہے، میں وعدہ پورا کر آئی ہوں۔ روشنی بجھ جاتی ہے۔ باہر تینوں دیکھتے ہیں، حویلی سے دھواں اٹھتا ہے مگر آگ نہیں، صرف خوشبو، جیسے کوئی پاک روح آزاد ہو گئی ہو۔ مرلی بابا آسمان کی طرف دیکھ کر، یہ عورت نہیں ایمان کا چہرہ تھی۔ رحمان پرسکون لہجے میں، آزمائش آئی تھی مگر ایمان جیت گیا۔ اختتام، ایمان کی آزمائش۔